السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے یہ ایک بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے 2 جملے بھیجے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے کہیں گے ہم عربی میں کہ وہ میرے لیے کمرہ بنائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ادارے سے اجازت لینا ضروری ہے۔ تو یہ 2 جملے تھے ان کے، تو وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم کہیں گے ہو یعنی وہ، ٹھیک ہے، وہ بیسوی مطلب کرے گا یا بنائے گا۔ بنانے کو بھی بول چال میں بیسوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سوی کرنا، ٹھیک ہے، کرنے کو کہتے ہیں یا بنانے کو کہتے ہیں، دونوں کو کہا جاتا ہے۔ ہو بیسویلی یا ہو بیبنیلی۔ یبنی کا مطلب ہے بنانا، بناوٹ جسے کہتے ہیں نا، بناوٹ، بلڈنگ، جیسے کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے نا، بلڈنگ، تو ہم اس کو کہیں گے بیبنیلی، ہو بیبنیلی غرفہ، یا ہم یہ کہیں گے ہو بیسویلی یا ہو بیبنیلی حجرہ بھی کہتے ہیں، غرفہ بھی کہتے ہیں، دونوں بولے جاتے ہیں۔ غرفہ جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، بہت سے جگہوں پہ جو ہے نا غرفہ چلتا ہے۔ غرفہ جو ہے سب کو سمجھ آتی ہے، جتنے بھی لہجے ہیں سب کو سمجھ آتی ہے کہ غرفہ کمرے کو ہی کہتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ کچھ حجرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حجرہ، تو بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا حجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حجرہ کہیں گے یا غرفہ کہیں گے، دونوں جو ہے نا سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو حجرہ بھی کہتے ہیں کمرے کو اور غرفہ بھی کہتے ہیں کمرے کو، دونوں کہا جاتا ہے۔ ہو بیسویلی حجرہ یا ہو بیسویلی غرفہ یا ہو بیبنیلی حجرہ یا ہو بیبنیلی غرفہ۔ لیکن اول شيء موافقت الادارہ، ٹھیک ہے، یا لیکن اول شيء لازم موافقت الادارہ، لیکن اول شيء لازم ناخذ موافقہ من الادارہ۔ بول چال میں ہم کہیں گے نا مل ادارہ، من الادارہ ہے اصل میں، لیکن ہم جب بول چال میں بولتے ہیں نا تو ہم کہیں گے مل ادارہ۔ لازم ناخذ موافقت الادارہ اول شيء، یا لیکن اول شيء لازم موافقت الادارہ، یا مطلب مختلف الفاظ، مختلف جملے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ لیکن اس کے لیے اجازت ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن مینجمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن یہ وہ نا اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں، تو ہم عربی میں بھی مختلف استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اردو میں اس کا مطلب یہ ہوگا لیکن پہلے ادارے سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ادارہ جو ہے مینجمنٹ ہوتا ہے، عربی میں بھی اس کو ادارہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اول شيء پہلی چیز کیا ہے؟ لازم، ضروری جو چیز ہے، لازم چیز جو ہے، لازم بات جو ہے، موافقت الادارہ، ادارے کی اجازت لینا، یعنی مینجمنٹ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ لیکن اول شيء لازم موافقت الادارہ، لازم موافقہ من الادارہ، لازم الادارہ توافق على الموضوع، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اول شيء پہلی چیز، لازم ضروری ہے، موافقہ اجازت لینا، الادارہ ادارے سے، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن اول شيء لازم موافقت الادارہ، لیکن اول شيء لازم موافقت الادارہ، لیکن اول شيء لازم موافقت الادارہ۔ یہ دوسرے بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں، وہ بقالہ میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بقالہ میں جو ہے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ جو ریلیٹڈ ہے مشین سے، جو پیمنٹ مشین ہوتی ہے یا ریچارج مشین ہوتی ہے، جو بیلنس وغیرہ ریچارج کرتے ہیں، تو وہ مشین جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہم کہیں گے مثال کے طور پر ماشي خدمة تعبئة الرصيد متوفرة في الشبكة، ماشي خدمة تعبئة الرصيد متوفرة، ماشي خدمة تعبئة الرصيد متوفرة في الشبكة، مطلب کیا ہے؟ شبکے میں، یعنی جو مشین ہے، مشین کا جو نیٹ ورک ہے، جو جہاں پہ جو ہے نا ہم کنیکٹ ہوتے ہیں، جو ویب سائٹ ہے ان کا، شبکہ کہتے ہیں اس کو، شبکے میں بیلنس ریچارج سروس موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماشی نہیں ہے، خدمہ سروس، تعبئۃ الرصید بیلنس ریچارج جو کہتے ہیں نا، بیلنس جب ریچارج کرتے ہیں ہم موبائل فون میں یا وغیرہ، جہاں پہ بھی ہم بیلنس ریچارج کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے تعبئۃ الرصید۔ تعبیہ کہتے ہیں ریچارج کرنے کو، فل کرنے کو، بھرنے کو، الرصید جو ہے بیلنس کو کہتے ہیں۔ معاشی خدمہ نہیں ہے سروس، خدمہ، ٹھیک ہے، سروس کو کہتے ہیں خدمہ، اور معاشی کا مطلب نہیں ہے، معاشی خدمہ یعنی سروس نہیں ہے، تعبئۃ الرصید بیلنس ریچارج کا جو سروس ہے وہ نہیں ہے، متوفرہ موجود،
یعنی اویلیبل نہیں ہے۔ متوفر یا توفیر جو ہے اویلیبلٹی کو کہتے ہیں، متوفر کا مطلب اویلیبل نہیں ہے۔ اگر جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے متوفر، لیکن اگر وہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے متوفرہ۔ تو ابھی یہاں پہ جو خدمہ ہے، خدمہ کی بات ہو رہی ہے، خدمہ سروس جو ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ سروس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ سروس اردو میں مذکر ہے مثال کے طور پر، لیکن عربی میں جو خدمہ جو ہے وہ مؤنث ہے، خدمہ جو ہے مؤنث ہے، اس آخر میں تے آئی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے متوفرہ، یعنی خدمہ متوفرہ، خدمہ متوفرہ یا توفیر الخدمہ یا توفیر الخدمہ، ٹھیک ہے، سروس کی موجودگی۔ تو ہم کہیں گے ماشی خدمہ تعبئۃ الرصید متوفرہ فی الشبکہ، ماشی خدمہ تعبئۃ الرصید متوفرہ فی الشبکہ۔ تو اردو میں جو نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، شبکہ میں بیلنس ریچارج سروس موجود نہیں ہے، یعنی اویلیبل نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، اویلیبل یعنی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو متوفرہ اس وقت بھی کہیں گے کہ مطلب یہ سروس ابھی تک چل نہیں رہا، ٹھیک ہے، اویلیبل نہیں ہے۔ تو ماشی خدمہ تعبئۃ الرصید متوفرہ فی الشبکہ، ماشی خدمہ تعبئۃ الرصید متوفرہ فی الشبکہ۔ المکینہ معطلہ، المکینہ معطلہ یا خربانہ یا اختربت یا ما تشتغل۔ اس کا مطلب ہے کہ مشین جو ہے، مکینہ مشین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مکینہ مشین خراب ہے، معطلہ خراب ہے، خربانہ بھی کہتے ہیں، اختربت بھی کہتے ہیں۔ خربانہ کا مطلب خراب ہے، ٹھیک ہے، مشین خراب ہو گئی ہے، اختربت خراب ہو گئی ہے مشین، اور ما تشتغل مشین کام نہیں کر رہی، یا کوئی چیز کام نہیں کر رہا، ما یشتغل، ٹھیک ہے، کام نہیں کر رہا یا کام نہیں کر رہی۔ اگر ہم کہیں گے ما یشتغل کا مطلب کام نہیں کر رہا، اگر ہم کہیں گے ما تشتغل مطلب یہ ہے کہ کام نہیں کر رہی۔ تو مکینہ جو ہے یہاں پہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے سارے جتنے بھی اس کے وہ لکھے ہیں، معطلہ، خربانہ، اختربت، ما تشتغل، یہ سارے مؤنث سے جوڑے ہوتے ہیں۔ تو مؤنث کے بارے میں ہم جب بولتے ہیں، لیکن جب مذکر کے بارے میں بولیں گے، ہم بولیں گے خربان، معطل، اخترب، ما یشتغل۔ تو یہ مکینہ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ المکینہ معطلہ، المکینہ خربانہ، المکینہ اختربت، المکینہ ما تشتغل، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں ہم کہیں گے مشین خراب ہے، مشین خراب ہو گئی، مشین کام نہیں کر رہی۔ لیکن میں نے اردو میں مذکر جملے اس لیے لکھے ہیں کہ ہم مذکر کے جملے بھی اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تا ہٹائیں گے آخر میں عربی کے جملوں میں سے، تو ہم اس کو یہ بھی بول سکتے ہیں خراب ہو گیا، خراب ہے، کام نہیں کر رہا، اگر مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ تو مشین جو ہے یہاں پہ معطل جو ہے، معطلہ مشین یہاں پہ جو ہے معطلہ ہے، مطلب مؤنث ہے، المکینہ مؤنث ہے، تو خربانہ، اختربت وغیرہ استعمال ہوئے۔ المکینہ معطلہ، المکینہ خربانہ، المکینہ اختربت، المکینہ ما تشتغل۔ فقط الکاش متوفر بس، فقط الکاش متوفر بس، صرف کیش موجود ہے، یعنی کیش میں موجود ہے، ہمارے پاس صرف کیش ہے، یا جس طرح جو بھی جملہ کہیں آپ۔ تو فقط الکاش متوفر بس، فقط الکاش متوفر بس۔ فقط کا مطلب ہے عربی میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، اس پر ہم کبھی بات کریں گے کہ فقط کیوں کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ فصحہ سے لیا گیا ہے۔ اور فصحہ میں یہ جو 3 حروف ہیں فا، قاف اور طا، تو یہ کب استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کب لیا گیا ہے اور کیسے لیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ابھی فی الحال جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو، فقط کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف اور صرف۔ ہم اردو میں 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف اور صرف، یعنی صرف صرف صرف، اونلی۔ تو فقط الکاش متوفر بس، کہ ہم صرف کیش پہ ہی کام چلاتے ہیں، یا کیش سے ہی کام چلے گا بس، ہمارے پاس صرف کیش ہی ہے، ہم کیش میں ہی دے سکتے ہیں۔ یا فقط الکاش مقبول، یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف ہم کیش جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اویلیبلٹی ہے کیش میں ہے، مطلب ہمارے پاس صرف کیش ہے۔ فقط الکاش متوفر بس، اگر کیش مؤنث ہوتا تو ہم کہتے ہیں فقط الکاش متوفرہ، فقط الکاش متوفرہ، لیکن چونکہ مذکر ہے کیش تو ہم کہیں گے فقط الکاش متوفر بس، فقط الکاش متوفر بس، صرف کیش موجود ہے، صرف کیش میں موجود ہے یا صرف کیش موجود ہے، فقط الکاش متوفر بس۔ توفیر خدمات شاملہ، توفیر خدمات شاملہ لکل انواع الشبکات، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ خدمات کہتے ہیں، کچھ لوگ خدمات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پہ بولا جاتا ہے، الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بول چال میں استعمال کر رہے ہیں لوگ، تو میں فصحہ کی طرف نہیں جا رہا بھی، آگے چونکہ بول چال میں بات ہو رہی ہے۔ توفیر خدمات شاملہ لکل انواع الشبکات، لکل انواع الشبکات، توفیر خدمات شاملہ لکل انواع الشبکات، اس کا مطلب یہ ہے تمام نیٹ ورکس کے لیے ہر قسم کی سروس موجود ہونا، یعنی یہ جملے کا مطلب ہے تمام نیٹ ورکس کے لیے ہر قسم کی سروس کا موجود ہونا، یا تمام نیٹ ورکس کے لیے ہر قسم کی سروس کی موجودگی۔ توفیر یہاں پہ جو ہے معنی دیتا ہے اویلیبلٹی، اویلیبل ہے یا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، اویلیبلٹی یعنی موجودگی،
موجود ہونا. توفیر خدمات شاملہ لکل انواع الشبکات، لکل انواع الشبکات. توفیر خدمات شاملہ لکل انواع الشبکات، لکل انواع الشبکات. یہ تھے آج کے جملے. اس سبق میں مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کامنٹس کے ذریعے. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.